پاکستان میں دھرنا ہوتا تو شاید یہ مسئلہ بھی حل ہوتا، لیکن دھرنا کسی اور مقصد کے لیے۔ ہماری حکومت کی کوئی رائے نہیں۔ 10 ارب روپے اس حکومت نے پچھلے 8 مہینے میں خرچ کیے گندم کی سبسڈی کی مد۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا پچھلے 2 سال میں بلتستان کے لوگوں کو گندم کے دانے ملے ہیں، آٹا عزت سے ملا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں ملا ہے، مجھے پتا ہے نہیں ملا، آج بھی نہیں مل رہا۔ آج بھی بلتستان میں آٹے کا تھیلا 7,000 کا ملتا ہے، آج بھی 7,000 کا ایک تھیلا ملتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اور غریب لوگ 7,000 میں آٹے کا تھیلا کیوں خریدیں اور 10 ارب روپے خرچ بھی کریں؟ دوسری طرف 2.5 ارب روپے منتقل ہوئے حکومت گلگت بلتستان کو، منتقل ہو کے بھی 20 دن ہو گئے۔ اس 2.5 ارب روپے کے اوپر کو خرچ کر کے گندم لا کر لوگوں کو پہنچانا اس حکومت کی مطلب وہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اس کے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ اس پوری حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ عمران خان کے قریب جائیں، عمران خان کی نظروں میں آ جائیں، عمران خان کے قریب رہ کے اپنی عمران خان کے ساتھ اپنی جذبات کا اظہار کر کے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ دکھائے۔ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام جو ہیں، ان کی جو حالت ہے اس حکومت میں وہ انتہائی مشکل حالات ہیں۔ عقلی جو ہمارے ساتھ اس وقت جو مشکل حالات پیش ہوئے ہیں وہ جو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ تو آپ خود بتائیں اس حکومت کے پچھلے 2.5 سال میں کوئی پتھر ہلا نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ پہ کام شروع نہیں ہوا ہے۔ آج تو تمام پروجیکٹس کو سلو ڈاؤن کرنا اور اس کی ٹینڈرنگ کے سٹیج کو بھی روکا گیا۔ لینڈ ریفارم کا جو بل ہے، مسودہ ہے، اس کی مخالفت کہیں سے بھی نہیں ہو رہی ہے۔ نہ ہی اس کی مخالفت علماء کرام کر رہے ہیں، نہ ہی اس کی مخالفت سول سوسائٹی کر رہی ہے، نہ اس کی مخالفت کوئی اور کر رہا ہے۔ آخر اس بل کو تسلیم کرنے کے لیے سب راضی کیوں ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو اصول دیتا ہے، علماء کرام کے لیے بھی کہتا ہوں، اسلام جو حریم البلد کا کنسپٹ دیتا ہے، یہ بل اس کو نیگیٹ کرتا ہے، یہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا آئین جو شاملات کا حق دیتا ہے، یہ موجودہ بل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا آئین جو حقوق دیتا ہے گاؤں کو، یہ بل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ سارے یہ جو بنایا گیا ہے مسودہ، یہ خالص سرکار کے قانون سے بھی خطرناک، اس سے بھی خطرناک، یہ سول کوڈ کی جورسڈکشن کو بھی روکتا ہے، یہ زمینوں کے تصرف کا اختیار ریونیو کو دیتا ہے، اور یہ تمام جو تنازعات ہیں اس کے حل کے لیے کمیشن مقرر کرتا ہے جو کہ انتظامی آفیسرز پہ ہے۔ بھائی ہمارا جھگڑا ہی انتظامی آفیسروں سے، ہماری زمینوں کی بندرباٹ ہی انتظامی آفیسروں نے کی ہے، ہماری زمینوں کی نیلامی ہی انتظامی آفیسروں نے کی ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں انہی نے تو یہ مینوپولیشن کی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1986 میں الاٹمنٹ پہ بینڈ تھی، یہ بلتستان پورا کا پورا بیرن تھا نہ۔ بلتستان کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، یہ کوئی حصہ رسدی کر کے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، یہ جعلی انتقالات کے ذریعے ہوئی ہے نا۔ تو گاؤں کے موضع کے لوگوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے تھی، وہ اس کو اپنی قیمت کے حساب سے بیچتے۔ آج زمین قیمت پہ نہیں بکتی ہے، مافیا بیچتا ہے، عام آدمی بیچتا ہے، عملہ مال سے میل ملاپ کر کے بیچتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے بل کو کل یا پرسوں تک ہم اس کو بھی پبلک کریں گے۔ یہ بل بھی میڈیا پہ آیا ہے، ہم اپنے بل کو بھی انشاءاللہ میڈیا پہ ڈالیں گے۔ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے، اور آپ کے حقوق میں رکاوٹ کون ہے اور آپ کے حقوق کی جد و جہد لڑنے والے کون۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا بل بھی میڈیا پہ ڈالیں گے، پھر لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی۔ دوسرا ایشو زمان پارک کا ہے، جو کہ آج کے وقت میں RSS پاکستان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے۔ RSS پاکستان کا یہ RSS پاکستان کا ہیڈ کوارٹر جو انڈیا میں بنا تھا، مودی نے بنایا تھا، اور ٹرمپ نے امریکہ میں بنانے کی کوشش کی تھی، اسی طرح کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں نہ وہ سپریم کورٹ کے ادارے کو تسلیم خم کر رہا ہے، نہ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر رہا ہے، نہ وہ عدالتی نظام کو تسلیم کر رہا ہے، نہ وہ پاکستانی نظام کو تسلیم کر رہا ہے۔
عدالت نے ایک وارنٹ جاری کیا گرفتاری کے لیے. اس کی گرفتاری کے اوپر جتنا ڈرامہ ہوا پچھلے تقریباً 10-15 دنوں میں، اس ڈرامے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو وارنٹ ہوا ہے، آپ جائیں عدالت میں، نہیں جانا چاہتے چھٹی لے لیں، درخواست دے دیں. ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے تک چلنا چاہیے. 10,000 جتھے کو لے کے، ڈنڈوں کو لے کے آپ نے پوری مطلب ریاست کے ساتھ آپ نے جو ماحول پیدا کیا، یہ فاشزم ہے بنیادی طور پر. تو یہ فاشزم کا جو فنامنا پاکستان میں لانا چاہتا ہے، تو یہ وہ جو پاکستان کے آئین کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، نظام کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس RSS کے کا جو فنامنا کو آگے بڑھانے کے لیے جو لاجسٹک سپورٹ دی جا رہی ہے، جو اسلحہ دیا جا رہا ہے، جو مطلب ٹیئر گیس شیلز دیے جا رہے ہیں، جو اس کے اندر اکوپمنٹ دیا جا رہا ہے، جیمرز دیے جا رہے ہیں، گاڑیاں دی جا رہی ہیں، وہ ساری کے ساری گلگت بلتستان سے سپلائی ہو رہی ہے. گلگت بلتستان کی حکومت سپلائی کر رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے اس وقت بھی 200 بندے GB ہاؤس کی ڈیوٹی کے نام پر زمان پارک میں ہے، اور 40 ایلیٹ فورس کے ہمارے جوان اس وقت چلاس قلعے میں بند ہیں. ان کی جعلی وردیاں پہنا کے SPU کے 40 بندوں کے نام تبدیل کر کے ان کو زمان پارک میں ڈیوٹی پر رکھا گیا. یہ 40 بندے ایلیٹ فورس کے نام پہ ہیں، جن کو ایلیٹ فورس کی وردیاں پہنائی گئی ہیں، اور اوریجنل ایلیٹ فورس قلعے میں بند ہیں، سکردو اس میں چلاس کے قلعے میں بند ہیں. ان 40 کے علاوہ 150 لوگ ہیں، اور گلگت بلتستان کا اسلحہ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود نہیں. گلگت بلتستان کا جو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جتنے اکوپمنٹس تھے، وہ سارے کے سارے زمان پارک میں ہیں یا بنی گالہ میں. تو ادھر ریڈ ہونا چاہیے. ریڈ بنی گالہ میں کرنے کے بجائے گلگت بلتستان میں ریڈ ہونا چاہیے. یہاں پہ انکوائری ہونی چاہیے کون کون سی چیزیں یہاں سے چوری ہوئے ہیں یا مختلف ذریعوں سے ادھر پہنچے ہیں. تو یہ کارروائی ہونی چاہیے. اور گلگت بلتستان کی فورس کو پاکستان کے ساتھ لڑانے کی جو سازش کی گئی ہے، یہ بہت بڑا جرم، یہ بہت بڑا جرم. اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر وہ کارروائی کرے. اگلا جو ایشو ہے ہمارے سامنے، جو بلتستان کے اندر آ کے یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، عموماً آتے ہیں تو کرائسس ہے. دوسرا ویٹ کی گندم کی جو سپلائیز کی کمی ہے، وہ یہ دونوں مسئلے بلتستان میں ایبنڈنٹ سبجیکٹس ہیں. ایبنڈنٹ سبجیکٹس، ان کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں. گو کہ ہمارے 9 سے 10 وزیر ہیں اس سسٹم میں. ان 10 وزراء کو بھی شاید علم نہیں ہے کہ ان مسئلے میں اس کا کیا حل ہے. تو جو بجلی کے معاملات ہیں، ابھی چونکہ رمضان بھی آ رہی ہے آگے جا کے، تو 10 میگا واٹ بجلی ہے، 45 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ پوری ہونا ممکن نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم میں کم از کم رمضان میں کوئی تھرمل جنریشن کا ماحول کی فیسلٹی ملنی چاہیے، تاکہ یہ رمضان تو کم از کم ایک بہترین انداز سے گزر سکے. لانگ ٹرم کے اندر جو شتونگ نالے کی ڈائیورژن ہے، یا گواڑی کا آپ کا پروجیکٹ ہے، ہرپو کا پروجیکٹ ہے، یہ بھی ایبنڈنٹ سبجیکٹس ہیں. ان کے اوپر بھی کوئی پروگریس نہیں. اور میں یہ سارے پروجیکٹ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے میں سن رہا ہوں، ان کے اوپر پروگریس نہیں دیکھ رہا. ان پروجیکٹس کے اوپر پروگریس نہ ہونے کی بنیادی وجہ اس خطے کے ساتھ لویلٹی نہیں ہے. چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے ہمارے دیگر دوست ہیں، ان سب کی یہ غلطی ہے کہ ان پروجیکٹس کے اوپر توجہ نہیں. پتہ نہیں وہ PMU سٹاف ان سارے پروجیکٹس کے اوپر ہے، لیکن پروجیکٹس سے فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا. جب تک شتونگ ڈائیورٹ نہیں ہوتا، بلتستان سرسبز بھی نہیں ہو سکتا. بلتستان کو بجلی بھی نہیں مل سکتی، پانی بھی نہیں مل سکتا. تو یہ شتونگ ڈائیورژن بلتستان کی لائف لائن، اس لائف لائن کے اوپر توجہ نہیں ہے. جب تک اس کے اوپر توجہ نہیں ہوگی، جب تک یہ ڈائیورژن نہیں ہوگا، بلتستان کی مطلب ہریالی ممکن نہیں. باقی بجلی کی ضرورت شاید ہرپو پورا کرے یا گواڑی پورا کرے، لیکن بلتستان کی سرسبزی کو یا اس کی ہریالی کو مینٹین کرنے کے لیے اس کا ڈائیورژن ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ہنگامی بنیاد پہ ہونا چاہیے.
اور اس کے اوپر سیاست کی بجائے اجتماعی کوششوں کی ہم یہاں سے گزارش کرتے ہیں. اس پہ اجتماعی کوششوں کی ہم گزارش کرتے ہیں. ہم تمام دوستوں کو دعوت دیتے ہیں, چاہے کسی بھی جماعت کا ہے, چاہے کسی بھی تنظیم کا ہے وہ, کہ ان کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے. اگر شتونگ کے ڈائیورژن کے لیے بلتستان میں پروٹیسٹ ہوتا, اگر شتونگ نالے کے پروجیکٹ کے لیے